پہلے فیملی میں بیٹھ کے کر لیا کرتے تھے، دل سے غبار نکل جاتا تھا. اب تو دیکھتا جا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جھوٹ سچ، ہاں جی، کم از کم نہیں 95% جھوٹ ہوتا ہے، 5% میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں. پھر جب اس جھوٹ کو دیکھوں گا، پڑھوں گا، بولوں گا، لکھوں گا، آگے اس کو کروں گا، تو اس کے اثرات میری زندگیوں پر آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آنکھوں کے ذریعے، دماغ کے ذریعے. پھر نہ میں گھر کا رہنا گھاٹ کا رہنا. آج اپنا حال دیکھ لو، سماجی طور پہ دیکھ لو. کبھی اتنا سوچا ہے؟ کبھی سیاستدانوں کے بچے مرتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں. پرسوں الیکشن ہوئے، 2-3 بندے مر گئے. کن کے مرے؟ یہ تم سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. میرے رب نے یہ گندے لوگ تم پر مسلط کر دیے. کیا ان کو جنت ملے گی؟ جنت تو ملتی جو اللہ کے لیے لڑتا ہے. ایک اصول ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نا، کوئی ہجرت کرتا ہے نا، اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ میں نے نبی کا ساتھ دینا یا دین کی خاطر، تو اس کا انعام ملتا ہے. جو کسی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اصل ہجرت کا مطلب ہے. تو ہم جانیں دے دیتے ہیں طاغوت کے لیے، اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے میرے پاس ٹائم. میرے بھائی اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم بہت کوتاہ ہیں، ہمیں معاف فرما دے. میرے بھائی یہ اصلاحی باتیں اس لیے کہ میرے میں بہت کمی ہے. اللہ میری اصلاح کر دے، اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. دین کو اہمیت دو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری عزت کرے تو پھر اسے چاہیے وہ اس کی عزت کرے. جب میں اللہ کی عزت کروں گا، اس کے رسول کی عزت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہمیں عزتیں ملیں گی. اللہ رسول کی عزت کیا ہے؟ اللہ کی عزت کیا ہے؟ کلمے کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں نماز پڑھ. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس کو عزت دیتا؟ اللہ کو یا شیطان کو؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس کو عزت دیتا ہے؟ شیطان کو عزت دیتا ہے. تو پھر تم عزت مانگو اللہ سے. ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہے. نماز تمہاری بہترین اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے. نماز مومن کی معراج ہے. بڑے بڑے دعوے دار اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، سوچو کتنی بار دن میں درود پڑھتے ہیں، کتنی بار بزرگوں پر اپنی دعائیں پیش کرتے ہو. بڑے بزرگوں کا ادب کرنے والے جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو کہاں تم نے، جب پڑھی نہیں تم نے آیت الکرسی ہی نہیں پڑھی، تم نے التحیات ہی نہیں پڑھی. التحیات میں ہے نا، نبی پر بھی درود ہے، قیامت تک آنے والے اللہ کے صالح بندوں پر بھی ہے. تم نے درود ہی نہیں پڑھا تو تجھے کہاں سے رحمت ملے گی؟ کہاں سے؟ ایک بار درود پڑھنے سے 10 بار اللہ اس پر درود پڑھتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ. تو نماز پڑھو گے تو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا نا، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کتنے لوگوں قرآن سے دل لگتا ہے، کتنے لوگوں کو اچھا لگتا ہے قرآن پاک. موبائل گند سے بھرے ہوئے ہیں. فٹ کوئی چیز پوچھو تو ایسے نہیں، ایک منٹ ہے تک اے فلانا کلک، اس کو بولو قرآن کی فلاں آیت نکال کے دو. حالانکہ ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ آپ کو پورے قرآن میں سے ان 6666 آیتوں میں سے کوئی آیت چاہیے، آپ اس میں بولیں گے وہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی. صرف بولیں. یہ اسلام 360 جو ہے،
ایسا سافٹ ویئر اللہ اس کی والدین کی قبروں پر رحمت نازل کرے جس نے یہ بنایا جی، پورا انسائکلوپیڈیا بنا دیا. قرآن کی کوئی آیت آپ کو ڈھونڈنی ہے، آپ منہ سے بولیں گے وہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی، ترجمہ سامنے آ جائے گا، حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی، بخاری مسلم. کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ موبائل کو کھولیں، میں حوالہ دیتا ہوں بخاری کا، آپ فوری طور پہ وہاں حدیث بولیں، آپ کے سامنے آ جائے گی. مولوی صاحب کیوں فراڈ کرتے پہ حدیثی چینج لکھا ہے تسی یہ کہ کہندے پہ ہو، پھر کرے گا آپ سے کوئی نصر بازی کرے گا. تو میرے بھائی اسلام کو اپنا لو، اسلم تسلم. جب تم سلام پہ آؤ گے پھر سلامتی میں آ جاؤ گے. آج تو نہ تیرا جوتا محفوظ ہے نہ تیرا بیٹا محفوظ ہے. نماز میں 100 بار خیال آتا ہے یار جوتی نہ چکی جائے. آیا اللہ سے جنت مانگنے، ہاں جی، کہ سوچتا جتی نہ کوئی لایا جائے. بار بار آتا ہے کوئی تقریب کر آ کر بم بھی نہ مار دے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں خوف کے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. یہ شیاطین جو ہیں یہ غالب، اللہ کہتا ہے یہ کب آتے ہیں جب میرا اپنا نفس جو ہے مجھے ابھارتا ہے. میں ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوتا ہوں. اسی علاقے کا واقعہ سچا واقعہ ہے کہ شیخ الحدیث تھے، ان کو بخار ہو گیا. بخار ہو گیا تو بہت سارے دم دعائیں کی، ان کا بخار نہیں جا رہا تھا. وہاں پر ایک مشرک تھا، وہ ایک دم کرتا تھا بخار کا، بڑے سے بڑا اس کے پاس آتا تھا، وہ اس کو دم کرتا تھا، اس کا بخار ٹھیک ہو جاتا تھا. اب جان تو جان ہے نا، لیکن دل میں یہ ہے کہ یار میں اتنا مسلمانوں کا بڑا عالم ہوں، مفتی ہوں، میں اس کے پاس جاؤں دم کروانے تو پھر میرے دین کا کیا بنے گا. جان اپنی پر بنی ہوئی ہے، فکر دین کی ہے. نسخہ بتانے لگا ہوں آپ کو. تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا شیخ آپ جائیں اس سے دم کرا لیں، بخار اتر نہیں رہا، دن بدن آپ کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے بولا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا اس طرح تو میرے اسلام پر دبا لگے گا کہ اسلام کا اتنا بڑا بندہ اور یہ جا کر مشرک سے کافر سے جا کے دم کروا رہا ہے. تو دن بدن اور حالت خراب ہوتی جا رہی. علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے بولا شیخ جان بچانے کے لیے تو سور بھی کھا لو، حلال ہو جاتا ہے ایک حد تک، تو آپ اپنی جان کا خیال کریں. بخار اتر نہیں رہا، دن بدن آپ کمزور لاغر ہوتے جا رہے ہیں. تو ذہن میں ان کے کیا ہے؟ اپنی بڑائی نہیں ہے، اللہ کی غیرت، اسلام کی غیرت. یہ اللہ بڑا قدردان ہے، یہ یاد رکھنا. اچھا، کافی مجبور کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ میں پھر ایک شرط پہ جاؤں گا. انہیں کہیں کہ میں نا رات کے اندھیرے میں آؤں گا. لوگوں نے سمجھا شاید وہ سمجھیں گے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ، چھپ کے جاؤں گا ساتھیوں کے ساتھ. اس نے بولا ٹھیک ہے لے آؤ میرے پاس. اب جب انہوں نے وہ انتظار میں تھا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دروازہ نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں جی اپنے استاد کو کہو کہ آپ ان سے کہو کہ وہ اپنی نیت کو ٹھیک کرے. انہوں نے بولا نیت کیا ہے؟ دم کرانے آئے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ یہ کاہن کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کس نیت سے آ رہا ہوں. کیونکہ کاہن جو ہوتے ہیں نا، کاہن جو ہوتے ہیں وہ شیاطین کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں. جیسے ہے نا لوگ کہ آپ جا کر بیٹھتے ہی ہیں تو وہ آپ کا سارا کچھ بتا دیتے ہیں، ہے نا ایسے لوگ. یہ شیطان ہوتے ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ یاد رکھو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ پر وحی آتی ہے نا. تو اس بدبخت کے پاس کیا ہے جو دیکھتے ہی آپ کو بتا دیتا ہے آپ کا نام یہ ہے، آپ یہ کر کے آئے ہیں، یہ کیا آپ نے، فلاں دن یہ کیا. وہ 100% آپ کو صحیح بتاتا ہے. یہ ولایت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ یاد رکھنا. اچھا، انہوں کی نیت یہ تھی، انہوں نے ایک خنجر چھپا لیا تھا. انہوں نے بولا میں نے تو بیماری سے مار ہی جانا، لیکن یہ فتنہ تو میں ختم کروں نا، یہ بعد میں میرے اسلام پر دبا لگ جائے گا. نیت یہ تھی کہ میں اس کو جاتے ہی قتل کر دوں گا تو جان چھوٹے اس کی.
ورنہ میرے اوپر تو دبا کیا، میرے پر تو دبا کیا، اسلام پر دبا لگے گا۔ تانا دیں گے مشرکین کے، دیکھو تمہارا اتنا بڑا عالم ہمارے سے ٹھیک ہوا۔